الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں پھر اپنے بیان کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور کسی معاملے میں ان کی شہادت قبول نہ کرو اور وہ بڑے ہی گنہگار ہیں۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ مگر جن لوگوں نے اس گناہ کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ سورہ نور کی 4 اور 5 آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں زنا کے متعلق 2 احکامات آ چکے ہیں، یہ تیسرا حکم ہے۔ پہلا حکم زنا کی سزا، اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کیے تھے اس کے تعلق سے بات آئی تھی کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے زانی اور زانیہ کو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اور کنوارے ہیں تو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کی سزا دی جائے گی، سنسار کر دیا جائے گا، ان کو پتھروں سے مار کر ختم کیا جائے گا۔ اور دوسرا حکم اس سلسلے کا یہ آیا تھا کہ زانی زانیہ ہی سے نکاح کرے گا یا مشرکہ سے، اور زانیہ زانی سے یا مشرک سے نکاح کرے گی، اس کے علاوہ کوئی دوسرے ان کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ انتہائی فعل خبی کر چکے ہیں اور سخت گناہ کا کام کر چکے ہیں، تو ان کے لیے پاک دامن مرد یا پاک دامن عورتیں نہیں ہو سکتی، اور کوئی پاک دامن مرد یا عورت اگر ان سے نکاح کرنا چاہے تو وہ جائز نہیں اور حلال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ اور تیسرا حکم اس میں یہ آ رہا ہے کہ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے کیا سزا ہوگی۔ چونکہ زنا انتہائی خبیث حرکت ہے اور معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے بے حیائی اور بے شرمی پھیلتی ہے، اس کو فروغ ملتا ہے، اس لیے اس کو اشد جرم کہا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جرم قرار دیا، پھر بڑا جرم کہہ کر اس کے لیے بڑی سزائیں مقرر کی گئی، اتنی سخت سزائیں، اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں گزشتہ درس میں کہ ایسی سزا کسی کے لیے نہیں ہے۔ دوسری جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، تعزیری سزائیں دوسرے جرم کے تعلق سے، اس میں کچھ نہ کچھ نرمی پائی جاتی ہے، لیکن جو زنا کی سزا جو مقرر فرمائی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس انسان کو مار کر ختم کر دینا چاہیے پتھروں سے، کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے دنیا میں، ایسا کام کرنے کے بعد، یعنی ایسی بے حیائی کو فروغ دینے کے بعد اس کو مار دینا چاہیے، یہ حکم ہے، اس کے لیے اتنی سخت سزائیں ہیں۔ جب اتنی سخت سزائیں ہیں تو پھر اس کی شرائط، گواہی اور ثبوت بھی جو ہے اتنی ہی سخت ہونی چاہیے، ورنہ عدل و انصاف کے تقاضے کے خلاف بات ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ بڑے خاص ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے اس کے تعلق سے کہ شرعی ثبوت کے بغیر کوئی کسی پر کوئی الزام یا تہمت نہ لگائے، کسی میں اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ شرعی ثبوت نہ ہونے کے باوجود کسی پاک دامن عورت یا مرد کے اوپر گناہ کا الزام لگا دے۔ یہ اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت شرائط لگائی ہیں، ورنہ ایسا ہوتا کہ لوگ من مانی حرکتیں کرتے، یعنی جس کو جو چاہے وہ کہہ دیتے۔ اس لیے اس کے لیے جو بھی زنا کی تہمت کسی کے اوپر لگانے جا رہا ہے اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ فعل خبیث کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور نہ صرف وہ خود اپنی آنکھوں سے بلکہ اس کے ساتھ اور 3 مرد گواہ بھی ہیں جنہوں نے اس کو دیکھا ہے اور وہ گواہی دے سکتے ہوں۔ یہ اطمینان ہونے کے بعد ہی وہ اس الزام کو پیش کر سکتا ہے، اس گواہی کو، شہادت کو پیش کر سکتا ہے قاضی کے سامنے، ورنہ اگر اس کو یہ اطمینان نہ ہو تو پھر وہ اس کی جرت نہیں کرے گا، اس کی ہمت نہیں کرے گا کہ کسی کے خلاف کوئی الزام لگا دے۔ یہ سننے کے بعد لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ ناممکن ہو جائے گا، یہ جو بھی مجرم ہے وہ ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی، وہ جو چاہے کرتے پھریں گے، ان کے خلاف کوئی ثبوت ہی پیش نہیں کر سکے گا، کیونکہ 4 گواہ لانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یقیناً 4 گواہ لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ جرم کی سزا ہی اتنی ہے، تو اس کے لیے اتنی کڑی شرط ہونا ضروری تھا۔ لیکن کسی کو یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکے گا اور مجرم مسلسل چھوٹ کر پھرتے ہی رہیں گے۔ یہ تو صرف اس لیے ہے کہ حد قذف کو جاری
جاری کرنے کے لیے، انہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کر دی ہے ان جرائم کے سلسلے میں جو متعین کر دی گئی ہے سزائیں، وہ سزاؤں کو انہیں نافذ کرنے کے لیے یہ 4 گواہ کو لانا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعزیری سزائیں ہیں اسلام میں جو دوسرے گناہوں کے لیے دی جاتی ہے، جیسا کہ کسی نے دیکھا کہ وہ کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہے، 2 مرد اور عورت ہیں اور وہ تنہائی میں مل رہے ہیں اور اس قسم کی بے باکانہ گفتگو کر رہے ہیں، بے شرمی کی گفتگو کر رہے ہیں، وہ سن لیا ہے اس کو، تو وہ جا کر اپنی گواہی پیش کر سکتا ہے قاضی کے سامنے، یہ کہہ کر کہ میں نے ایسے بے شرمی کے مظاہرے دیکھے ہیں، تو اس کو ان کی سزائیں ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ سزا نہیں ہوگی، تعزیری سزائیں ہوں گی اور قاضی جتنا ضروری سمجھے گا اتنا ضروری ان کو سزائیں دے گا۔ ایسے ہی کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی کو زنا کرتے ہوئے، لیکن چونکہ اس کے پاس اور مزید 3 گواہ نہیں ہیں تو وہ صریح زنا کا الزام کسی کے اوپر نہیں لگا سکتا، چونکہ اس کے پاس مزید 3 گواہ کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس کے لیے وہ جا کر قاضی کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو بے باکانہ اختلاط کے ساتھ دیکھا ہے، میں نے ان کو ایسی بے حیائی کے مظاہرے کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کہہ کر وہ اپنی شکایت ان کے پاس درج کرا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو قاضی انہیں تعزیری سزائیں دے گا۔ یہ ان کے لیے احکامات ہیں۔ صرف یہ جو کڑی شرائط ہے وہ صرف اور صرف حد کے لیے، حد جاری کرنے کے لیے، حد کو نافذ کرنے کے لیے ہے۔ اس طریقے سے جو مرد یا عورت کسی پاک دامن لوگوں پر جو ہے اگر الزام لگائے، تہمت لگائے، تو پھر وہ اس کے لیے اگر اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے تو ان کے لیے بڑی سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ سب سے پہلے تو 80 کوڑے ان کو مارے جائیں گے، یعنی جو زانی تھا اس کو 100 کوڑے مارے جانے والے تھے، لیکن جس نے جھوٹا الزام لگایا ہے کسی پر، پاک دامن مرد یا عورت پر، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ مرد عورت پر یعنی پاک دامن عورت پر اگر تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور عورت اگر مرد پر لگائے گی تو نہیں ہوگا، عورت بھی اگر کسی مرد پر، پاک دامن مرد پر اگر یہ اس قسم کی تہمت لگائے گی تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہوگی، 80 کوڑے سب سے پہلی سزا۔ 3 حکم آئے ہیں اس کے تعلق سے جو جھوٹے الزامات لوگوں کے اوپر زنا کے لگاتے ہیں، تو سب سے پہلی سزا یہ ہوگی کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور دوسری سزا یہ ہوگی کہ وہ آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کہیں پر کسی قسم کی کوئی گواہی دینے کے قابل نہیں رہیں گے، ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کی تیسری سزا یہ ہوگی کہ عند اللہ عند الناس فاسق قرار دیے جائیں گے، گنہگار۔ اور یہ 3 سزائیں ہیں، تو پہلی سزا تو سب سے پہلی دے دی جائے گی، اور دوسری سزا کے تعلق سے کچھ اختلاف ہے فقہا کے درمیان۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ توبہ کی جو آگے کی آیت آ رہی ہے، وہ آیت کی وجہ سے، یعنی وہ توبہ کرنے کی وجہ سے اس کا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، یعنی جس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی طرف لگ گیا اور اصلاح کی طرف مائل ہو گیا تو پھر وہ گناہ اس کا معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ گناہ بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 گناہ تو ایسے ہیں جو حد ہی میں داخل ہیں، ایک تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور دوسرے اس کی گواہی کبھی بھی یعنی قبول نہیں کی جائے گی اس کی زندگی میں۔ یہ 2 گناہ تو اس کی سزائیں اس کو ملنی ہی ملنی ہے، چاہے وہ توبہ کرے چاہے نہ کرے، کیونکہ یہ حد کی سزائیں ہیں۔ حد میں جو ہے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے حد کو جاری کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے متعین کر دی ہے اس کی سزائیں، تو یہ 2 سزائیں تو اس کو جاری ہوں گی۔ لیکن اگر وہ توبہ کرے گا اور اللہ سے رجوع ہوگا، اپنی اصلاح کرے گا، تو پھر جو تیسری سزا ہے جو فسق کی، جو فاسق قرار دیا گیا ہے، تو وہ سزا چونکہ آخرت میں ملنے والی تھی، وہ آخرت کی سزا سے وہ جو ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن بشرطے کہ وہ جس کے ساتھ اس قسم کی حرکت کی ہے، جس کے اوپر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، اس سے بھی معافی چاہے اس سے بھی معافی کرا لے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ تیسری سزا کے سلسلے میں 2 سزائیں تو اس کے اوپر نافذ ہوگی، چاہے وہ توبہ کرے یا چاہے نہ کرے، کیونکہ یہ جو سزائیں ہیں یہ حد ہے اور حد کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ کوئی اگر اس قسم کی حرکتیں کرتے جائے گا اور آ کر کہے گا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کو اس قسم کی توبہ اس کی قبولیت نہیں ہوگی، حد جو ہے جاری ہوگی ان کے لیے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ تو اس میں 3 سزاؤں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ تینوں سزائیں ہوں گی۔ اگر وہ معافی چاہ لے گا، توبہ کر لے گا، تو تیسری سزا اس کی معاف ہو سکتی ہے، اس صورت میں کہ وہ جس کے اوپر الزام لگایا تھا وہ ان سے بھی معافی چاہ لے اور ان سے معاف کرا لے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑے بخشنے والے اور بڑے ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، انتہائی نازک مسئلہ۔ اس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے
اور پھر اس کے پاس اور مزید 3 گواہ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ یعنی اتنا نازک مسئلہ ہے کہ وہ کیا خاموش بیٹھ جائے؟ اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے، اس کے باوجود اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو کیا وہ اس کو برداشت کر لے گا؟ یا اس کی گواہی دے کر، یعنی چونکہ اس کے پاس گواہ 3 نہیں ہیں، وہ 80 کوڑوں کی سزا پائے گا؟ یہ بڑا ہی جو ہے نا ایسا مخمصے میں ڈال دینے والا مسئلہ تھا کہ اس کے لیے سب پریشان تھے۔ تو اس کے لیے الگ سے حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا حکم الگ ہوگا۔ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ لے کہ بدکاری کر رہی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر اس کے پاس گواہ نہ ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا۔ جب وہ اپنے کھیتوں سے واپس آئے زمینات سے، رات کا وقت تھا، عشاء کا وقت تھا، آ کر جب دیکھا کہ بیوی کسی اور کے ساتھ بدکاری میں ملوث ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر وہ لوگوں کی باتوں کو بھی انہوں نے اپنی کان سے سنا، تو یہ دیکھ کر اور سن کر وہ رات کی رات تو خاموش بیٹھے رہے، اور صبح ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور جا کر یہ سارا ماجرا سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بددل ہوئے، بڑے تنگ دل ہوئے، اور بڑی تکلیف ہوئی ان کو، اور انہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ دیکھو قرآن کی جو معاملات ہیں، قرآن کا جو حکم ہے، اس کے مطابق تمہیں 3 گواہ اور مزید لانا ہوگا، اور اگر تم مزید 3 گواہ نہیں لائیں گے، 4 گواہ کو پیش نہیں کریں گے، تو پھر تمہارے اوپر میں حد کو جاری کروں گا، 80 کوڑے تمہیں کھانے پڑیں گے۔ یہ کہہ دیا گیا، ان کو یہ حکم کر دیا گیا۔ تو اس وقت حضرت ہلال بن امیہ نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری بات یہ سچ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی حکم نازل فرمائیں گے اور میرے لیے آسانی فرما دیں گے۔ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے حکم لے کر، اور یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اس میں جو ہے یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی پر الزام لگائے تو اس کے لیے کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال بن امیہ سے کہا کہ تمہاری بشارت تمہارے لیے آسانی کر دی گئی ہے۔ اور یہ سننے کے بعد پھر ان کی بیوی کو بلایا گیا، اور پھر ان کی بیوی سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ شخص مجھ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تم میں سے کوئی ایک جھوٹا یقینی طور پر ہے، تم اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک نہ ایک تو جھوٹا ہے۔ اللہ کے واسطے تم میں سے جو بھی جھوٹا ہے وہ اس بات کو کہہ دے اور اعتراف کر لے آج، کیونکہ تمہارے لوگوں کی جو سزائیں ہیں وہ بڑی انہیں کم ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ جو سزائیں دینے والے ہیں وہ سزائیں تو بڑی سخت ہیں، تم آج اس بات کا اقرار کر لو۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میری بات جو ہے وہ سچی ہے، اور یہ شخص مجھ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ہلال بن امیہ سے کہ چلو حلف اٹھاؤ، اور جو ہے اللہ کی قسم کھاؤ، اور اللہ کی قسم کہا کر یہ کہو کہ میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر یہ بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، جو الزام لگا رہا ہوں، یہ الزام بالکل سچا ہے اور میں اس میں جھوٹا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر 4 بار انہوں نے اللہ کی گواہی دی اور اللہ کی قسم کھائی۔ اس میں جو آیتوں میں یہ بات آ رہی ہے والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اور 5ویں بار ان سے یہ کہلایا گیا کہ تم یہ کہو کہ اگر میں جو بات کہی ہے، جو الزام میں نے لگایا ہے اپنی بیوی کے اوپر، اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ یہ کہنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ان کو ٹوکا اور کہا کہ دیکھو ہلال، اب بھی سن لو، اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو باز آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات سچی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے اوپر لعنت کر لی اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد پھر ان کی بیوی کا معاملہ آیا، ان کی بیوی نے بھی جو ہے 4 بار اللہ کی قسم کھائی کہا، اور اس کے بعد 5ویں بار کا جب معاملہ آیا تو اس وقت جو ہے اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم جھوٹ کہہ رہی ہو تو باز آ جاؤ، کیونکہ لوگوں کی سزائیں بہت چھوٹی ہیں اور بہت کم ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے رکی، جھجکی اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے بعد کہا کہ میں اپنے خاندان اور قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی، اور پھر کہہ دیا کہ واللہ یہ میں جو کہہ رہی ہوں بالکل سچی ہوں میں اس میں، اور یہ شخص مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور اگر ایسا ہے میں اگر جھوٹی ہوں تو اللہ کا غضب مجھ پر، یعنی جو آگے کی آیت آ رہی وَيَدْرَؤُونَ الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ وہ عورت اس الزام سے اپنے کو بری کرانا چاہے تو 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ وہ شخص اپنے اس الزام میں جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں بار عورت کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو اگر وہ مرد سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ یعنی اس کو لعان کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، یعنی لعنت
لعان کرنا کہتے ہیں۔ یہ لعان کا حکم اسی سلسلے میں آیا تھا، اس کی شان نزول کے بارے میں یہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو دونوں نے کہا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں تفریق کرا دی، ان کا نکاح فسخ کر دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب سے انہیں دونوں کے بیچ میں کسی قسم کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، یہ ابدی حرمت قائم کر دی گئی اس کے بعد سے۔ اور ان کے کوئی اگر اولاد ہوگی اس کے بعد تو وہ اولاد کو اپنے باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ماں کو دے دیا جائے گا، اور اس کو حرامی بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ لعان کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ حکم اور یہ مسئلہ بتا دیا گیا، ان لوگوں کے لیے آسانی کر دی گئی جو ایسی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے، ایسا واقعہ پیش آ جائے خدا نخواستہ، تو پھر ان کے لیے اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہہ دے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اس معاملے میں، اس بات میں، تو پھر اللہ کی لعنت مجھ پر وہی، یعنی عورت بھی اسی طریقے سے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے کہ میں سچی ہوں میرے معاملے میں، اور یہ شخص مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور اگر یہ سچا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب، اور یہ اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت کا جو بات اور جو بد دعا کر دی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسی وقت پورا نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کا جو ہے معاملہ ہو جائے، اور پھر آخرت میں تو اس کا معاملہ طے ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایسے جھوٹی قسمیں کھانے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔